اب دیکھیں میں اب آپ کے ساتھ ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. یہ جو فورن ایجنٹس ایکٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے فارا. یہ ہے امریکہ میں یہ قانون ہے. تو فارا ایکٹ کے تحت یہ میرے پاس تمام رجسٹریشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے امریکہ میں فنڈز کلیکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن کے بعد کچھ اکاؤنٹس کھولے. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک صحافی ہیں جی فاروق مرزا صاحب, انہوں نے اس کی تحقیقات کی ہیں اور سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے درجنوں ایجنٹس کو مختلف عہدوں پہ نوٹیفیکیشن کے تحت تعینات کیا, اور اکثر یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کا جو فارا ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طریق انصاف پروجیکٹس کے لیے فورن فنڈنگ میں ملوث رہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. امریکہ میں سیاسی جماعت اگر کوئی تعیناتی کرتی ہے تو 10 دنوں کے اندر یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے وہاں اس کو رجسٹریشن کرانا ہوتا ہے. بصورت دیگر انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایسا ہوا کہ تحریک انصاف کے نام پر جو رجسٹریشن ہوئی اور جو اکاؤنٹس بنائے گئے ان اکاؤنٹس میں نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے لیے بھی رقوم اکٹھی ہوئی, اور اس پر جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انکوائری بھی کی جا رہی ہے. اور اس میں جو کچھ لوگوں کے انہوں نے نام لکھے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے ایک وکیل کو مقرر کر دیا جو یہ کیس جو ہے وہاں پہ لڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک آف شور کمپنی ہے اقدار, اس کے بارے میں بھی انکوائری ہو رہی ہے. اب کیونکہ شبلی فراز صاحب پی ٹی آئی نے خود ہی کہا کہ ہم نے کچھ فورن ایجنٹس کے ذریعے یہ کیا تھا, ان کو ہم نے فارغ کر دیا ہے, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ مزید اگر اس کی ڈیٹیل آئے گی تو مشکلات پیدا ہوں گی؟ دیکھیں, جو پی ٹی آئی کا جہاں تک کہ تعلق ہے, اس نے جہاں پہ بھی ہو اس نے جو بھی لوکل قوانین ہیں اس کے مطابق کام کیا ہوگا. جو کیس جس کی آپ ریفر کر رہے ہیں مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن جو بھی ہوگا وہ عدالتوں سے اس کا فیصلہ آ جائے گا. تو اس میں یہ بات تو نہیں ہے کہ جو اگر کسی کے نے کوئی انکوائری کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ وہ جرم ثابت ہو گیا. اب یہ وہ براڈ شیٹ کا کیس تو ہے نہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے فارا کا قانون ہے جی, اس کے تحت آپ پولیٹیکل پارٹی کے لیے جب فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں تو وہی جو لوگ ہیں جن کی رجسٹریشن وہاں پہ ہوئی ہے وہی لوگ جو ہیں وہ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے لیے بھی فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں, اور پھر وہ لوگ, میں نے نام نہیں لیے, پھر وہ لوگ پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ان کو حکومت میں عہدے مل جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نمل یونیورسٹی ہے یا کینسر ہاسپٹل ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اگر باہر پاکستانی جو باہر ہیں وہ اگر ڈونیشنز بھیجتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, ان دونوں کے لیے تو میں بھی فنڈز اکٹھے کرتا رہا ہوں بالکل, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ میں اگر آپ فنڈز اکٹھے کریں تو قانون کے مطابق ہونے چاہیے. دیکھیں بالکل کئی دفعہ کئی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر قانون وہاں کا اس پہ جو بھی کورٹ میں چل رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو بھی ان کے لاز ہیں وہ اس پہ امپلیمنٹیشن اب اس میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں ایف بی آئی بھی اب آ چکی ہے. دیکھیے فنڈ اکٹھے کرنا بری بات نہیں, اور ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نمل بنی ہے میں ایجوکیشن منسٹر تھا اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور ہم نے جا کے نمل یونیورسٹی کی بڑی, میں اس کو ہوسٹ کر رہا تھا, آپ ہوسٹ کر رہے تھے, وہاں پہ مدد کی تھی. اسی طرح شوکت خانم جب ہسپتال بنا, اگر نواز شریف صاحب اس کو اپنی 5 کروڑ کی سیڈ منی نہ دیتے, پلاٹ نہ دیتے, شاید وہ کبھی بن ہی نہ سکتا. تو ہم نے ہمیشہ اچھے پروجیکٹس کو سپورٹ کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دس, دیکھیے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے, جس طرح میں نے ان سے پوچھا ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی بار بار پوچھا ہے, جواب نہیں دیا. کیا آپ کی پارٹی نے کسی بیرونی ملک میں اپنی پارٹی کے ورکرز کے ذریعے کوئی فنڈز اکٹھے نہیں کیا. ہم نے کوئی کمپنی نہیں بنائی, ہم نے کوئی جو ممنوع پاکستان کے قانون کے تحت فائنینسنگ ہے وہ باہر سے نہیں لی. آپ کے اکاؤنٹس میں جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں ان اکاؤنٹس میں کسی بیرون ملک سے کسی فورن کنٹری سے کوئی پیسے نہیں, کوئی پیسہ نہیں, دیکھ لیں آپ. ہاں جی میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دوسری بات حامد, جو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے فنڈنگ لی, مافیا سے کس نے فنڈنگ لی؟ جب سے یہ حکومت آئی ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے کارپوریٹ انٹرسٹس ہیں ان کو یہ حکومت نواز رہی ہے. آپ دیکھیے شوگر مافیا نے کس طرح چینی کو 55 روپے سے اٹھا کے 115 پہ لے گئی, پاکستان سے سستی ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی, ان کے دور میں ہوئی نا. کس طرح پاکستان کا جو سٹاک مافیا ہے اس نے ان کو انہوں نے پیکیجز دیے, کس طرح پاکستان میں جو آٹے کا مافیا ہے, جو تیل کا مافیا ہے, جو فورن ڈالرز کرنسی کا مافیا ہے, جتنے مافیاز کو کھلی چھٹی اس حکومت کے دور میں ملی ہے پاکستان کی کبھی کسی آج آپ کو بھی کھلی چھٹی ملی تھی, آج کوئی نہیں روکا آپ کو, سیدھے آپ الیکشن کمیشن کے سامنے چلے گئے, آپ نے وہاں پہ جلسہ کیا. اچھا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں, میں ان کو صرف یہ کہوں گا
کہ جس حکومت کو -0.4 نیگیٹو گروتھ ترقی نظر آئے تو ان کو یقیناً وہ 1000 کا ہی کراؤڈ نظر آئے گا جہاں پہ پورا ایک اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہوں کہ یہ بار بار انہوں نے ان کے تمام سپوک پرسن نے ایک ہی تقریر ان کو دی گئی ہے جو کہ یہ ہر چینل پہ سناتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان انڈر ہماری گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا. یہ تو باتیں اس زمانے کی اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ سب دنیا نہرت نہ. آپ برطانیہ کو دیکھ لیں, آپ US کو دیکھ لیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ جاپان کو دیکھ لیں, ان سے پوچھ لیں ان کا اکانومی سے تعلق ہے, مائنس میں ان کی گروتھ GDP گروتھ ہو رہی ہے. پاکستان تو جو آلریڈی جس طرح کے انہوں نے ہمیں تحفے دیے تھے قرضوں کے, بری اکانومی کے, جس کی وجہ سے ہمیں IMF جانا پڑا. یہ کہتے ہیں جی ہم 5.7 پہ چھوڑ کے گئے تھے. اگر 5.7 پہ چھوڑ کے گئے تھے آپ تو پھر کیوں ملک کو امیجیٹلی IMF جانا پڑا؟ اگر یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں تو کیوں ہمیں IMF کے لیے جانا پڑا؟ یہ تو دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ میں 1-2 پوائنٹس اس میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک انہوں نے کہا کہ مافیاز کی, مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ دیکھیں یہ براڈ شیٹ کا کیس ابھی آیا ہے, انشاءاللہ اس میں تو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ کنفرم ان کی لیڈرشپ جو کہ اونرشپ جس کی مان نہیں رہے تھے وہ ساری چیزیں, بلکہ الٹا ہمارے نیب کو پہلے انہوں نے NRO لیا, ہمارے نیب کو نہیں ہمارے ملک کے نیب کو نا, ہمارے ملک کے ٹھیک ہے, یہ تو نہیں انہوں نے تو NRO لیا. NRO کی وجہ سے ہمارے ملک کو جو نقصان ہوا, یہ تو 2000 کے صرف 2000 کے کیسز ہیں جو کہ ان کے 90s کے کارنامے تھے. ٹھیک ہے, $100 ملین تو ایک ہوا, $850 ملین کے اثاثے اس زمانے بنائے تھے. اگر یہ 20 سال کا حساب تو علیحدہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس حساب سے تو انہوں نے کوئی $4 ارب بنائے. کریڈٹ میں بھی دیتا ہوں آپ کی گورنمنٹ کو کہ آپ کی گورنمنٹ نے یہ جن میں اکاؤنٹس کا ذکر کر رہا ہوں, امریکہ میں جو اکاؤنٹس تھے وہ اب آپ نے بند کر دیے ہیں, 2019 میں بند کیے ہیں, اور یہ 2010 سے 2019 تک چلتے رہے. اور انہی اکاؤنٹس میں جو جلسہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے امریکہ میں ایک بڑا مشہور جلسہ کیا تھا, انہوں نے جس جلسے میں انہوں نے ایک بڑی مشہور تقریر کی تھی, اس جلسے کے لیے بھی جو فنڈز تھے وہ انہی اکاؤنٹس کے ذریعے اکٹھے کیے گئے. لیکن اب یہ اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں. یہ US جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ڈاکومنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, وہاں پہ امریکہ میں PTI نے اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے.